ایسا نہ ہو کہ تم چلے جاؤ گے تمہارے بچے آپس میں لڑتے رہیں گے اور کورٹوں میں لڑتے رہیں گے اور مفتیوں پر لڑتے رہیں گے اور کچھ پتہ نہیں ہوگا کس کی پراپرٹی کس کی کتنی ہے، بڑے بھائی کی کتنی اور چھوٹے بھائی کی کتنی ہے۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے لیکن میں اس کو واضح کرنے کے لیے مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی کی وفات ہوئی، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی، مگر وفات ہونے سے پہلے ہوا یہ کہ یہ بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا، میرا جاننے والا تھا، یہ بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو اس نے کہا کہ تم نے جو پائلٹ بننے کی ٹریننگ کی ہے وہ ٹریننگ چھوڑ دو اور فیکٹری میں آ جاؤ۔ چنانچہ وہ بیٹا باپ کے ساتھ فیکٹری میں شامل ہو گیا۔ اب جب بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ فیکٹری میں شامل ہو گیا، 25 سال تک یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ فیکٹری میں، صرف فیکٹری تھی، اور شال بنتے تھے اس میں، وول کے شال بنتے تھے، پشمینے کے شال بنتے تھے، شاید اس زمانے میں شاہتوس کے شال بھی بنتے تھے، اور شاہتوس کا شال آج تقریباً 10 لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ آج وہ بنتا نہیں ہے، بہرحال وہ شال بن رہے ہیں۔ یہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا رہا، باپ کی وفات ہو گئی۔ باپ کی وفات ہونے کے بعد بیٹا کہتا ہے میں نے 25 سال اپنے باپ کے ساتھ کام کیا ہے، اس 25 سال کا مجھے پہلے معاوضہ ملنا چاہیے، اس کے بعد پراپرٹی تقسیم ہوگی، میری ماں کو بھی حصہ ملے گا، میری بہن کو بھی حصہ ملے گا۔ بہن کہتی ہے تم باپ کے ساتھ ہیلپر تھے، ساری پراپرٹی تقسیم ہوگی، 2 حصے تم کو ملیں گے، 1 حصہ مجھے ملے گا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوں گی، ایک بھائی اور بہن ہوگی، تو 2 حصے بھائی کو دے دو، 1 حصہ بہن کو دے دو۔ بھائی یہ کہتا ہے پہلے 25 سال کا میرا معاوضہ الگ کر دو، اس کے بعد پھر باقی کا تقسیم کریں گے جیسے قرآن تقسیم کرتا ہے۔ ٹکراؤ شروع ہو گیا، ہائی کورٹ میں سال تک لڑتے رہے، اور ہائی کورٹ فیصلہ کر نہیں سکا، کر بھی نہیں سکتا۔ پھر مفتیوں کے پاس پہنچے، کوئی مفتی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جج نے مجھ سے مشورہ کیا کریں گے اس مسئلے میں؟ میں نے کہا کوئی حل نہیں نکلے گا اس کا۔ جج اتفاق سے میرا جاننے والا تھا، تو میں نے کہا اس کا حل نہیں نکل سکے گا، کیونکہ ڈاؤٹ خرابی کہاں پر ہے؟ جس وقت بیٹے نے باپ کے ساتھ جوائن کیا تھا اس وقت بیٹے نے کلیئر نہیں کیا تھا کہ میں ہیلپر ہوں کہ پارٹنر ہوں کہ ملازم ہوں، کچھ نہیں، آنکھ بند کر کے باپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ اب ان 25 سالوں میں اگر ہم اس کو ملازم مانیں گے تو تنخواہ دیں گے، اگر ہیلپر مانیں گے تو کچھ نہیں دیں گے، اور اگر پارٹنر مانیں گے تو پارٹنرشپ کی ڈیڈ چاہیے، اور وہ شبد نہیں موجود ہے۔ اکثر گھروں کے بھی یہی ہوتا ہے۔ جناب والا میرے پاس تبلیغ کے بڑے ذمہ دار آئے، اور ذمہ دار آنے کے بعد کہتے ہیں جناب ہم کو بھائیوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا۔ کیوں ٹکراؤ ہو گیا؟ اس لیے ٹکراؤ ہو گیا کہ پراپرٹی کی صاف نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے باپ کی کتنی ہے، اور ہم نے جو پیسہ کمایا اور پراپرٹی میں لگا دیا ہمارا کتنا اور باپ کا کتنا۔ وہ بھائی کہتا ہے میری اتنی ہے، یہ بھائی کہتا ہے اتنا ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ تو تب اکرام مسلم بولتے رہے، اب کرو نا اکرام مسلم۔ کہنے لگے اکرام مسلم تو بعد میں کریں گے، پہلے پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کا کتنا حصہ اور میرا کتنا حصہ ہے۔ میں نے کہا پریشانی کہاں سے آئی؟ کہا پریشانی یہاں سے ہے کہ ایک طرف سے میں ہوں، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا بھی اس پراپرٹی میں شامل ہے، اس نے بھی محنت کی ہے، اب میرے بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا، مجھے کتنا حصہ ملے گا، اور میرے بھائی کو کتنا حصہ ملے گا، اور بہنوں کو کتنا حصہ ملے گا، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب اگر ہم ہوش حصہ کریں گے ہو سکتا ہے حل تلخی ہو جائے۔ جناب والا یہ صورتحال ایسی ہے جس میں کوئی مفتی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، اور الجھنیں بر الجھن رہتی ہے۔ پھر جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو برادری کے ذمہ داران فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھیں، برادری کے ذمہ داران کے برادریوں کے ٹکراؤ ختم کرنے کے لیے فیصلے کرنا بہت اچھا قدم ہے۔ اس کے نتیجے میں برادریاں آپس میں لڑنے سے بچ جاتی ہیں، کورٹوں کے جھگڑوں سے بچ جاتے ہیں، تھانوں میں پہنچنے سے بچ جاتے ہیں جب برادری والے فیصلے کرتے ہیں۔ مگر برادری والوں کو بھی سمجھ کر کے رکھنا ہے، اگر غیر شرعی فیصلے کیے اور اس کا مال لے کر اس کو دیا، اس کا مال لے کر اس کو دیا، اس نے کمایا اس نے کھویا، اس کو مل گیا اس سے لیا گیا، اور اگر غلط فیصلہ ہوا ہے تو برادری والا پھنسے گا قیامت کے دن۔ اس نے اس کی دنیا بنائی، اپنی آخرت خطرے میں ڈال دی فیصلہ کرنے میں۔ اس لیے فیصلہ کرنے سے فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس انسان کو جو انسان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا بس وہ سمجھو کند چھری سے ذبح ہو گیا۔ اس میں کبھی طرفداری انسان کرتا ہے، کبھی پاسداری کرتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، اور کبھی معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بعض دفعہ بڑے ذہین قسم کے لوگ، پڑھے لکھے ریٹائر افسر فیصلہ کرنے کے بیٹھتے ہیں تو غلط فیصلے کرتے ہیں، قانوناً بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں، شرعاً بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ تو برادریوں کے لوگ اپنی برادریوں کو جمع کر کے رکھیں، فیصلے ضرور کریں مگر شریعت کے ضابطوں کو بھی سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ اور اگر کہیں شریعت کا ضابطہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی، ہمارے سامنے بھی کیس آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شرعی ضابطہ پورا نہیں ہو سکے گا یہاں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس وقت ان کے آپس میں فیصلے کراتے ہیں، اس طرح تک اپنے کندھوں پر نہیں لیں گے۔ اور اس کے لیے بنیاد ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں آرام فرماتے، مسجد میں جھگڑا ہو گیا،
آواز کمرے تک پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، پردہ ہٹایا تو دیکھا مسجد میں دو صحابی، ایک صحابی کا نام ہے کعب بن مالک، وہی کعب بن مالک جس کے آپ تعلیم میں پڑھتے ہوں گے، جو فضائل اعمال میں کعب بن مالک کا واقعہ، تبوک کا واقعہ، وہی کعب بن مالک۔ کعب بن مالک نے دوسرے صحابی کو پکڑ رکھا ہے، اس دوسرے صحابی کا نام تھا ابو سعید، یہ ابو سعید خدری نہیں ہے، ایک اور ابو سعید ہے۔ کعب بن مالک اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس میرا پیسہ ہے، تم دیتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میرے پاس ہے نہیں پیسہ دینے کے لیے۔ کعب بن مالک نے کہا تم پیسہ بھی نہیں دیتے، چھپ کر رہتے ہو اور تم ہاتھ بھی نہیں آتے کہیں، میں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا پیسہ نہیں دو گے۔ اللہ کے نبی نے وہاں دیکھ لیا، فرمایا کعب کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس پہ میرا ذمہ قرضہ ہے، یہ میرا دیتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کیا صحیح کہہ رہے ہیں یہ کعب بن مالک؟ کیا واقعی اس کا قرضہ تمہارے ذمہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ قرضہ ہے۔ فرمایا تم قرضہ ادا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کعب کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ آدھا قرضہ معاف کر دو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی ہم اسے فرمایا دیکھو اس نے آدھا قرضہ معاف کر دیا، باقی آدھا قرضہ ابھی ادا کر دو چاہے تمہیں گھر بیچنا پڑے۔ تو انہی سے فیصلہ کرایا اور یہ بخاری میں ہے۔ اس کی بنیاد پر ہمارے دسیوں مسائل حل ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ۔ تو میرے بھائیوں، برادری کے وہ ذمہ داران جو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک طرف سے ان کو مبارکباد ہو کیونکہ اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، ٹینشن بول لیتے ہیں، بکواس کرنے پڑتے ہیں، لمبی کہانیاں سننی پڑتی ہیں، لیکن وہ کورٹوں میں جانے میں بچ جاتے ہیں، تھانوں کے چکر کاٹنے سے بچ جاتے ہیں، غیر شرعی فیصلوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں آپ ایسا فیصلہ نہ کریں جو شریعت کے ضابطوں کے خلاف ہو، ان کو ستاتے ہیں۔